بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ایک مسئلہ یہ ہے، زکوٰۃ کس مہینے میں ادا کرنی چاہیے؟ جواب یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک کے مہینے ہی میں ادا کی جائے۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ رمضان المبارک میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، مدارس وغیرہ کے چندے کے لیے بھی رمضان المبارک میں سفراء زیادہ تشریف لاتے ہیں، دیگر ضرورت مند بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے سامنے زیادہ پیش آتے ہیں۔ اس بنا پر ایک رواج بن گیا ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کا، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے، نمبر ایک، آپ کے روپیوں پیسوں پر، سونا چاندی وغیرہ پر جب آپ کے پاس نصاب کے بقدر روپیہ پیسہ سونا چاندی وغیرہ آیا، تو جس وقت آپ نصاب کے بقدر روپیے پیسوں سونے چاندی وغیرہ کے مالک ہوئے، جس مہینے میں مالک ہوئے، اس کے بعد اسی مہینے میں اسی دن اگلے سال، ایک سال گزرنے کے بعد اس مال پر آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض اور ضروری ہو گیا۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، اس کے پاس نصاب کے بقدر کچھ بھی نہیں تھا، اب شادی ہونے کے بعد میں جب اپنے سسرال آئی تو اس کے پاس مہر کی رقم بھی آئی اور سونا وغیرہ بھی اسے دیا گیا، چاندی وغیرہ بھی آئی۔ مطلب یہ کہ اس لڑکی کے پاس بالغ ہونے کے بعد سے لے کر شادی تک، نکاح تک کچھ بھی نہیں تھا، وہ نصاب کی مالک نہیں تھی۔ نکاح کے بعد میں اس کے پاس مہر وغیرہ کی صورت میں اور دیگر سونے چاندی کے زیورات کی شکل میں اتنا روپیہ پیسہ سونا چاندی وغیرہ جمع ہو گیا کہ وہ نصاب کی مالک بن گئی، یعنی 612 گرام چاندی جتنے پیسوں میں آتی ہے، اتنا سونا چاندی پیسہ وغیرہ ملا کر اتنی رقم بن گئی۔ اور مثال کے طور پر اس کا نکاح ہوا محرم کے مہینے میں، اب محرم کے مہینے میں وہ نصاب کی مالک ہوئی، اب اگلے سال محرم کے مہینے میں بھی اگر وہ نصاب کی مالک ہے تو اگلے سال محرم کے مہینے میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض اور ضروری ہو گیا، اس وقت اسے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، حساب کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسری بات، اسی طرح آپ اپنے اوپر بھی قیاس کریں کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آپ کے پاس جب نصاب کے بقدر روپیہ پیسہ سونا چاندی وغیرہ یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں اتنا پیسہ یا اتنی جائیداد آپ کے پاس آ گئی، بالغ ہونے کے بعد مثلا 20 سال کی عمر میں، 25-30 سال کی عمر میں، جس مہینے میں آپ کے پاس نصاب کے بقدر یہ چیزیں آ گئی، اس مہینے سے آپ صاحب نصاب شمار کیے جائیں گے۔ اب اگلے سال اس مہینے میں آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ مہینہ یاد نہیں ہے، کس وقت آپ صاحب نصاب بنے تھے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، تو اس کے حساب سے آپ اگلے سال زکوٰۃ ادا کرتے اس مہینے میں، لیکن معلوم نہیں ہے، تو اب اس کی شکل یہ ہے کہ آپ اندازہ کر کے کوئی ایک مہینہ یا کوئی ایک تاریخ فکس کر لیں اور پھر ہر سال اسی مہینے میں اسی تاریخ کو آپ حساب کتاب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ آسان شکل اس کی یہ ہے، مثال کے طور پر شعبان کے 20 سے 30 میں چاند کے درمیان میں، یعنی رمضان المبارک سے 5-10 دن پہلے آپ کوئی تاریخ فکس کر لیں، مثال کے طور پر 25 شعبان کی، اور اس دن آپ حساب و کتاب کریں۔ حساب و کتاب کا طریقہ اس طرح رکھیں آپ کہ آپ ایک نوٹ اور قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جائیں، آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، جیب میں ہو یا آپ کی بینک کے اکاؤنٹ میں ہو، جو بھی آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہے وہ سامنے لکھیں۔ اس کے نیچے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اس کی آج کی ویلیویشن کتنی ہے وہ لکھیں، چاندی ہے تو اس کی آج کی قیمت کتنی ہے وہ لکھیں۔ اگر کوئی بیچنے کی نیت سے زمین یا پلاٹ، دکان، مکان وغیرہ خرید رکھی ہے تو وہ بیچنے کی نیت والی جو زمین جائیداد ہے اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، اس کی آج کی قیمت لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاجر ہیں، بیپاری ہیں، بزنس مین ہیں، تو آپ کے پاس جو کچھ مال ہے اس تاریخ میں، مثال کے طور پر 25 شعبان ہم نے تاریخ لی تو 25 تاریخ کو آپ کے پاس جتنا بھی سامان ہے اس کی پڑتر قیمت نہیں، بیچان قیمت، آج کی تاریخ میں اس کی کیا قیمت، اگر یہ سارا مال بیچ دیا جائے تو کتنی قیمت آئے گی، وہ اماؤنٹ سامنے لکھیں، اس کے بعد ٹوٹل کریں۔ اس کے نیچے اگر آپ کے پاس پھر قرضہ ہے تو وہ قرضہ مائنس کریں، اگر بیپاری کو دینا ہے تو وہ مائنس کرے، اور کسی جگہ قرضہ چکانا ہے وہ مائنس کرے، اگر اللہ نہ کرے لون لی ہو، نہیں لینی چاہیے، اگر لون لی ہے تو ایک سال میں کتنی قسطیں آپ ادا کریں گے، تو وہ ایک سال کی اماؤنٹ
مائنس کریں اور پھر بعد میں ٹوٹل کر کے جو اماؤنٹ بچتی ہے اس کا بھاگیا 40 کر کے وہ آپ کی زکوٰۃ کی قیمت بنے گی۔ 2.5% اتنی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اس طرح بیٹھ کر کاغذ اور قلم لے کر اچھی طرح حساب کریں گے تو انشاءاللہ پوری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ صاحب نصاب کس وقت کس مہینے میں بنے ہیں تو اس کی پھر آسان شکل یہ ہے کہ آج ہی سے کوئی تاریخ فکس کر لیں اور پھر اسی تاریخ میں ہر سال اسی مہینے میں اسی تاریخ کو حساب و کتاب کر کے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ کوشش یہ کرے کہ ہمارے پورے مال کی پوری زکوٰۃ ادا ہو، ایک بھی مال ایسا نہ بچ پائے کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی ہو، اور پوری احتیاط کے ساتھ اچھی طرح دیکھ کر جو ضرورت مند ہے ان تک پوری زکوٰۃ ادا کر دے، ان تک پوری زکوٰۃ پہنچا دے۔ یہ اسلام کا ایسا زبردست نظام ہے کہ اگر سارے کے سارے زکوٰۃ صحیح طور سے حساب و کتاب کر کے نکالے اور ضرورت مند تک پہنچائے تو انشاءاللہ غریبی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سارے بیٹھنے والے ارادہ کرے اور یہ ابھی سے فکر لے کر جائے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان سے پہلے ہم حساب کر لیں گے تاکہ پھر رمضان میں وقت نکالنا نہ پڑے، رمضان میں اتنا وقت ہم عبادت میں لگا سکیں۔ رمضان سے پہلے سارا حساب و کتاب مکمل کر کے پھر اپنے پاس سے وہ رقم الگ سے نکال کے رکھ دے تاکہ رمضان میں جیسی ضرورت پیش آتی جائے ہم زکوٰۃ ادا کرتے جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔